الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا البلد الأمين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان الكف عمن لا إله إلا الله لا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماض ما بعثني الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يخذله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار رواه الإمام الهمام أبو داود في سننه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 23 فروری 2021 ہے۔ میں آپ کی خدمت میں شافی محشر و عظمت حرمین شریفین کانفرنس کے عنوان سے چند باتیں کروں گا۔ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، تو انشاءاللہ میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ معزز دوستو، مجھے صرف اور صرف آپ کی توجہ مطلوب ہے۔ شافی محشر اور عظمت حرمین، شافی کہتے ہیں سفارش کو، اور قیامت کے دن جو ہمیں سفارش ملنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملنی ہے۔ تو اس بارے میں آپ کی خدمت میں ایک بات کر رہا ہوں تاکہ آپ اس بات کو سمجھ پائیں۔ اور عظمت حرمین، جہاں اللہ کا گھر اور رسول اللہ کا در ہے، اس جگہ کی عظمت کیا ہے، توجہ رکھنا۔ سب سے پہلے شافی محشر، شافی محشر کا معنی جب محشر کا دن ہوگا، اس دن بندے کی رشوت نہیں چلے گی، پیسہ نہیں چلے گا، دولت نہیں چلے گی۔ اس دن چلے گی تو اللہ کے حکم کی مرضی چلے گی یا رسول اللہ کی سفارش چلے گی۔ شافی محشر کا معنی، اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہوئے، عقائد ٹھیک ہوئے، لیکن عمل میں کچھ کمی رہ گئی، تو کل قیامت میں رسول اللہ سفارش فرمائیں گے، اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ یہ ہے شافی محشر۔ بس ہماری زندگی کا بنیادی مین اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب اعمال پیش ہوں تو حضور پاک علیہ السلام بھی ہم سے راضی ہوں۔ میں شافی محشر پر ایک بات آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، صحیح بخاری جلد اول حضرت انس کی روایت ہے رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے شفاعت محشر میری لینی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میرے حوض کوثر پہ آ کر حوض کوثر کو پی لے۔ اور حوض کوثر پہ کون آئے گا؟ فرمایا وہ آئے گا جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہوگا، عمل بھی سنت کے مطابق ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ورد علیہ، میرے اوپر کچھ لوگ آئیں گے حوض کوثر پہ، فیقال انہ اصحابی، کہا جائے گا ہو سکتا ہے یہ آپ کے ہو۔ جب میں انہیں قریب سے دیکھوں گا کہ یہ میرے ہیں یا نہیں ہیں، تو فرشتے کہیں گے جی نہیں، یہ آپ کے نہیں ہیں۔ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد عمل میں سنت چھوڑ کے بدعت لائی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں، شکل سے اپنے ہیں، اندر سے اپنے نہیں ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا، میں اس کے جواب میں کہوں گا، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور ہو جائے وہ شخص، دور ہو جائے وہ شخص جس نے میرے بعد دین کو بدل دیا۔ اس سے پتہ چلا سفارش محشر اس شخص کو ملے گی جو حضور کے حوض کوثر پہ آئے گا، اور حوض کوثر پہ وہ آئے گا جو حضور پاک کے سنت کی پابندی کرنے والا ہوگا۔ میرے دوستو، ہمیں اپنی زندگی میں، شب و روز میں، لیل و نہار میں، اٹھنے بیٹھنے میں، بود و باش میں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا کوئی طریقہ، ہمارا کوئی عمل، ہمارا کوئی معاملہ، ہماری کوئی لین دین اگر حضور پاک کے طریقے کے مطابق ہے تو اللہ کا شکر کریں، نہیں ہے تو اپنے ایمان کی فکر کریں۔
یہ کسی کو نیچے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کو اونچا دکھانے کی ضرورت ہے۔ کلی قبر تو آپ کوئی آونی ہے تو میں کوئی آونی ہے، جواب آپ نے بھی رب کو دینا ہے، جواب میں نے بھی رب کو دینا ہے۔ اگر میں یہاں بیٹھ کر جھوٹ بولوں، دو فرشتے میرے بھی دن رہے ہیں اور یہ لکھ رہے ہیں، کل قیامت میں مجھے بھی جواب دینا ہے۔ میں نے کسی بندے کی پارٹی کی تائید کی وجہ سے، کسی کی ذاتی بغض و عناد کی وجہ سے بات نہیں کرنی، میں نے وہ بات کرنی ہے جس کو میں حق سمجھتا ہوں اور حق میں نے پڑھا ہے۔ میرے دوستو، سفارش محشر ملے گی، اور یہ بات یاد رکھے، سفارش محشر کے لیے ایک منظر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ کبھی قرآن کریم کی 29 پارے کی سورت معارج اٹھائیے، رب کائنات نے محشر کا منظر پیش کیا ہے کہ قیامت کے دن محشر کا منظر کیا ہوگا۔ فرمائے ایک وقت ایسا آئے گا، انسان کی تمنا ہوگی، اگر وہ نیک نہیں ہوگا، وہ اللہ کے دربار میں ٹھہرا ہوا ہوگا، ایک لمبا عرصہ، لمبا وقت گزرے گا تو وہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا۔ وہ وقت کتنا گزرے گا؟ یہ سورت معارج سورت نمبر 70 ہے، پاؤں نمبر 2 ہے اور پارہ نمبر 29 ہے، یہ رکوع نمبر 1 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو قیامت کا دن ہوگا، کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ 50,000 سال، توجہ رکھنا۔ اچھا تو کیا عالم کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، لوگ کہتے ہیں بہت دور ہے، ہم کہہ رہے ہیں بہت قریب ہے۔ یہ قرآن کریم، توجہ رکھنا۔ آگے فرمایا قیامت کے دن میں خلاصہ دینے لگا ہوں، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، آج جو ایک دوسرے کے دوست یار مددگار بنے ہوئے ہیں، وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں کہ کوئی پوچھ نہ لے، منہ لکا کے ٹپو بھائی، مت کشپ منگ نہیں، منگ سکے سے نیکی ایسے۔ ولا یسأل حمیم، حمیم کہتے ہیں وہ دوست۔ حمیم کا لفظی معنی ہوتا ہے یہ پانی ہے نا، اس کو آگ پہ چڑھائیں، آگ میں ابلے گا، اسے کہتے ہیں حمیم، ابلنا، مائن حمیم، ابلنے والا پانی۔ تو ولا یسأل حمیم حمیما کا وہ دوست جو ایک دوسرے کے لیے خوشی میں ابل پڑتے تھے، واہ میرا یار ہے، جتنے غلط کام کر لیں، جو جھوٹ بول لے، جو سنت چھوڑ کے بدعت لے لے، اس کے پیچھے کوئی زمینوں پہ قبضہ کر لے، بہنوں کا حصہ کھا لے، غلط معاملات میں پڑ جائیں، تو اس بندے کا یہ عالم ہوگا۔ اس طرح حمیم کا یہ دوست بھی کل قیامت میں منہ پھیر لے گا۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا۔ اگلا جملہ يُبَصَّرُونَهُمْ، لوگوں توجہ رکھنا، جو قرآن کریم کا لفظ میں پڑھ رہا ہوں نا، اے کاش میں آپ کے دماغوں میں اتار پاؤں۔ رب فرماتے ہیں یود المجرم، ود کا معنی ہوتا ہے دل سے چاہنا، ود کثیر قرآن کریم میں دل سے طلب، منشا، مانگ، چاہت، نیڈ، یہ ہے ود۔ تو یود المجرم، مجرم آدمی، غلط کار آدمی، گناہ گار آدمی، نافرمان آدمی، خطا کار آدمی، دل یہ چاہے گا، اس کا کیا چاہے گا؟ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، آج اللہ سے کوئی سودا کر لو۔ کون سا سودا؟ کوئی ساز باز کر لو، کوئی ڈیلنگ کر لو، کوئی معاملہ طے کر لو۔ وہ طے کرنے والا معاملہ کیا ہے؟ مجھے عذاب سے بچا لو، ببنی، میری اولاد کو جہنم میں ڈال دو۔ جس اولاد کی وجہ سے حرام کمایا، جس اولاد کی وجہ سے جھوٹ بولا، جس اولاد کی وجہ سے غلط معاملات کو سچا کر کے دکھاتا رہا، اس اولاد کو فدیہ میں پیش کرنا پڑے گا۔ لو یفتدی، فدیہ لے لو مجھ سے، فدیہ لے لو، بدلہ لے لو، یہ مجھ سے لے لیں۔ یہ کو آتا ہے نا سیر تو ونگار لہاوے چاہ، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، یہ لے لیں، میرے بچوں کو جہنم میں ڈال دیں، مجھے بچا لیں۔ جب دیکھے گا نا کہ بچے دینے کے بعد بھی بات بنتی نہیں ہے، ڈیل ہوتی نہیں ہے، وہ کیا کہے گا؟ وہ اگلا جملہ کہے گا، وصاحبہ، اچھا بیوی بھی دے دو، اسے بھی جہنم میں ڈال دو، مجھے چھوڑ دو۔ وصاحبہ، یہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، میں کسی اخبار کا صفحہ نہیں پڑھ رہا، میں کسی پیر فقیر اور مولوی کی بات نہیں پڑھ رہا، یہ وہ قرآن پڑھ رہا ہوں جس پر آپ کا اور ہمارا ایمان ہے کہ اس کے زبر زیر میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ وصاحبہ، میری بیوی لے لو،
बीवी के बदले मुझे छोड़ दो, इसे जहन्नम में डाल दो मेरे रब। ये दूसरी ऑफर करेगा और देखेगा ये ऑफर भी एक्सेप्ट नहीं होती, ये बात भी मानी नहीं जाती। अब वो तीसरा कदम उठाएगा, कहेगा वह अखी, अपने भाई दे दो। इस भाइयों में अखयाफी, अल्लाती और हकीकी सारे हैं। ओ मुलेर होवन तो भावे पितरेर होवन तो भावे मसात होवन तो भावे फुफेर होवन, ये सारे गिनो तो भावे आपड़े बिरा होवन, बड़वीए कोई बिरा आदन, साले कोई बिरा आदन, ये सब भाई है। ये ले ले, पूरे खानदान के भाई दे दूं। पहली ऑफर औलाद, दूसरी ऑफर बीवियां, तीसरी ऑफर भाई। मुझे छोड़ दो, इन्हें जहन्नम में डालो। जब यहां पर भी बात नहीं बनेगी, वो एक इस सबसे बढ़ के अगली ऑफर चौथे नंबर पे करेगा, कहेगा वह फसीलत हिल्लती तुवी, पूरा खानदान अल्लाह मेरा जहन्नम में डाल ले, मुझे छोड़ दे। वह फसीलत हिल्लती तुवी। इधर भी काम न बनाना, आखिरी ऑफर हाई पीक पर पहुंच के वो कहेगा वह मन फिल अर्दी जमिया, कायनात में जो कुछ है मेरे सिवा वो सब अजाब में चले जाएं, मुझे छोड़ दे। सुम्मा युनजी, मुझे निजात मिले, मुझे माफी मिले, मुझे अमन मिले। हो सकता है रब ने एक ही लफ्ज में फैसला किया है, फरमाया कल्ला हरगिज़ नहीं, कल्ला हरगिज़ नहीं, इन्नहा लज़ा, वो आग भड़कने वाली है। कैसे भड़कती है? और सुनो, नज़्ज़ाअतल लिश्शवा, नज़्ज़ा का माना होता है चमड़ी उधेड़ के रख देना, शवा का माना होता है भून के रख देना। ये जो भुना हुआ गोश्त होता है ना, रोस्ट, इसे अरबी में कहते हैं लाहम मशवी, भुना हुआ गोश्त। नज़्ज़ाअतल लिश्शवा, कहा भून भी देगी, चमड़ी भी उधेड़ के पिघाल के रख देगी। ये आग है। इस आग में मेरे दोस्तों, ये पूरा रुकू इस पर है। मैंने सिर्फ आपको माशर का मंजर समझाने के लिए दो चार आयतों से इस्तेदलाल किया। ये मंजर ये माशर का मंजर है। इस मंजर में मुझे बताएं, जहां बंदा कमाई दे दे, औलाद देने पे तैयार हो जाए, बीवी देने पे तैयार हो जाए, जिसके लिए झूठ बोल बोल के हराम कमाया, अपना खानदान, अपने भाई, अपना कौम, कबीला, हत्ता के जमीन में जो कुछ है वो सब देने पे तैयार हो जाए और कहे मुझे छोड़ दो। कितनी बड़ी इमरजेंसी की बात है, कितनी बड़े हंगामी हालात की बात है। इज़्तिरारी मकाम देखे, ये कयामत है। इस कयामत में न कोई किसी को देख रहा, न कोई किसी को पूछ रहा, न एक दूसरे से किसी की बात, न किसी की सलाम दुआ, कि कहीं ये ना हो कि मेरा कोई लेना देना ना पड़ जाए, कहीं ये ना हो कि मामले में खराबी आए और मुझसे कोई नेकी तलब न कर ले, इससे मैं मुंह छुपा लूं। और एक छोटे से लफ्ज मैं मजीद भी देता हूं। यह सूरत नंबर 80 है, सूरत अबस, पारा नंबर 30 है। ये एक ही रकू की सूरत है। यह सूरत नंबर 80 42 आयात की सूरत है। मैं इसका आखिरी हिस्सा पढ़ने लगा हूं। क़यामत के मंजर में रब फरमाते हैं, फरमाया क़यामत का मंजर क्या है? फैज़ा जाअत साखा, साखा का लफ्जी तर्जमा होता है कान के पर्दे को फाड़ देने वाला। फैज़ा जाअत साखा, जब वो चीख और चिंगार आएगी क़यामत की, और उसकी रोब और शिद्दत की आवाज इतनी होगी कि कानों के पर्दे फट जाएंगे। का जब ये मंजर आएगा, रब फरमाते अब क्या होगा? यौम यफिर्रुल मर्अु मिन अखी, यौम ज़हबा नहीं है, यौम यज़हबु नहीं है, यौम यतवल्ला नहीं है, यौम यफिर्रु, फर्रा यफिर्रु, फिरारन का माना है घाग के पतली गली पकड़ के निकल जाना, भागो निकलो, चांद छुड़ो से कड्ढो तू अरबला, लोग कहते बंदा टुर बजे, इसे कहते हैं फिरार, मफरूर। यौम यफिर्रु, उस दिन बंदा ऐसे मफरूर बन जाएगा, ऐसे भागेगा जैसे भागने का हक हो। यौम यफिर्रुल मर्उ, किससे भागेगा? कोई पुलिस पीछू लगी हुई दिस, किससे भागेगा? कोई इदारे पकड़ रहे हैं, कोई एजेंसियों को मतलूब है? का जी नहीं, किससे भागेगा? सुनो, मिन अखी, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी, अपने भाई से। क्यों? भाई से क्यों भाग रहा है? वजह कहेगा जो छोटी मोटी कोई नेकियां वेकियां की हुई है ना, भाई से मुकाबला हो गया, आंखों से आंखें चार हुई, तो भाई ने कह देना यार डू नेकियां तो ले चो मेरे जन्नत वास्ते खुट दे पन, तो मेरी तो लुग थी वैसी, मेरा तो कुछ बचेगा ही नहीं, सत्यानाश हो जाएगा। चल मुंह छुपा अपने भाई से,
मिन अखी। अच्छा, अगला मकाम भाई को तो नहीं देगा, माँ तो माँ होती है ना, माँ तो माँ है ना। घर में जाओ ना, कोई काम भी ना हो ना, बंदा फिर भी पूछते हैं अम्मी ठीक है, कोई काम भी ना हो। व उम्मी व अबी, कुरान कहते हैं सिर्फ भाई से मुंह नहीं छुपाएगा, ये अपनी माँ से भी दूर हो जाएगा, बाप से भी दूर हो जाएगा। मैं को सो प्यू ते माँ को वड्डी कई शय दुनिया जे, प्यू ते माँ को वड्डी कई शय जले प्यू को जन्नत दा विचाले वाला बूहा ते अल्लाह ने माँ दे पैरां तले जन्नत बढ़ाई। फरमाया व उम्मी व अबी, अपनी माँ से बचेगा, अपने बाप से मुंह छुपाएगा। व साहिबा, सवाणी ते जाल को देख के नहीं मुंह पर तच करना है, अपनी बीवी को देख के। व साहिबा, मत्ता आखे चाहे मियाँ साहब मैं तेरी बीवी हम मैं को डू नमाजा दा सवाब ते दे चा, ओ अपनी जाते भरनी फिर दिए, अपनी जाते भरना फिर दे, मत्ता मैं तू मंगे चका जी नहीं। व साहिबा, रन तू मुंह लुकाई खड़ा है। अगला जुमला व बनी, अपनी तमाम की तमाम औलाद से, औलाद बनी, बनी सिर्फ बेटों को नहीं कहते, बनी उस औलाद को भी कहते हैं जो बेटों की भी बेटे हो, बनी उस औलाद को भी कहते हैं जो बेटों की भी बेटियां हो आगे, अपनी नस्ल अगली, उसूल और फुरू, इसे भी फुरू को बुनी कहते हैं या बनी इसराइल अज़कुरू। मेरे दोस्तों सुने आगे, कहते हैं ना अपने बेटा इतना प्यारा नहीं लगता जितना बेटे की औलाद प्यारी लगती है। सही, मैं बड़ा खुश हाँ, मेरा पोतरा जम्मा है, मैंने पुत्र दा पुत्र जम्मा है, वाह वाह खुशियां ते शाद मानन, खुश होते नहीं होते। तो बनी का माना सारी औलाद आ गया, वो बेटा है या पोता है या परपोता है या लक्कड़ पोता है, जितनी नस्ल है उन सब से ए दादा जी अपना मुंह लुकाई बैठे जो मत कोई सवाब चमंगे, कोई लेना देना ना हो जाए। वह बनी, अच्छा इन सब से मुंह छुपाएगा क्यों? अगला लफ्ज सुने, कुरान करीम ने ऐसे कर दिया जैसे शीशा होता है साफ। फरमाया लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनु युगनी, एक दूसरे से भागेंगे क्यों? हर आदमी अपनी बात पे यूं मसरूफ होगा कि दूसरे का पता ही नहीं करेगा। आपड़ी पोवी ते पराई विसरी इकवाधन, ये कयामत का मंजर है, ये कयामत का मंजर है। और फिर अल्लाह पाक ने फरमाया ववुजूहु यौमइज़िन अलै, अच्छा वुजूहु यौमइज़िन मुस्फिरा, इस मौके पर भी दो बातें अजीब है, कुरान करीम का तर्ज है, मिजाज कुरान है कि जहां अपनों की बात वहां गैरों की बात, दोनों बातें मिलाकर अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम बराबर करके अल्लाह चलते हैं। क्या फरमाया? वुजूहु यौमइज़िन मुस्फिरा, इन हालात में भी कुछ लोगों के चेहरे खुश होंगे, न वो भागेंगे, न वो दौड़ेंगे, न वो छुपेंगे, न वो कोई साइड पकड़ेंगे। वुजूहु यौमइज़िन मुस्फिरा, मुस्फिरा मुस्फिरा सफर से निकला है, असफरा सुबह, सुबह तुलू हुई, रोशन हुई, तो वजूह यौमइज़िन मुस्फिरा, बास चेहरे इस हालात में भी रोशन होंगे। अच्छा ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा, खाली रोशन नहीं होंगे, हंस भी रहे होंगे, अच्छा से खिलते बैठे, जी हाँ क्यों? मुस्तबशिरा, इनको जन्नत की खुशखबरी मिल चुकी है। ये है नेक लोग। अगर सुन्नत, अगर हुजूर का इत्तिबा, अगर पैगंबर की ताबेदारी, अगर अल्लाह की रजामंदी, अगर इबादत ये की तो मुस्फिरा, खुश, ज़ाहिका, हंस रहे, मुस्तबशिरा, जन्नत की खुशखबरी मिल चुकी। और जिन्होंने ये काम नहीं किए वह वजूह यौमइज़िन अलैहा गबरा, उनके मुंह पर गुबार चढ़ जाएगी, जिसे कहते हैं ना धूल चटवा के रख दूंगा, ये लफ्ज वजूह यौमइज़िन अलैहा गबरा, गर्दो गुबार आएगी। अच्छा तरहकुहा कतरा, जब वो चढ़ेगी ऐसे जैसे काली स्याही चढ़ जाती है। काली स्याही दी सोहनी मिसाल है कि गड्डी दे इंजन चो जरा मोबाइल कढ़ के तो थोड़ा बंदा मुंह ते मले चा ना, कहे मुजरिम दे जिवें पुलिस वाले मले आंदे, उनकी शिकल देखण दी होंदी है, मारल मतरई निसरलदी, मां न सुञाणे। तो कुरान कहता है तरहकुहा कतरा, यूं इनके चेहरे पर तारीकी फैल जाएगी। अच्छा ये आलम कयामत का है। इस आलम में अगर कोई अपनी उम्मत के लिए सिफारिश का दम भरेगा तो वो रसूलुल्लाह की जात है। इस मौके पर भी जब हर बंदा नफ्सी नफ्सी के आलम में है, जब हर आदमी
परेशानी के आलम में है, माँ बाप से छुप रहा है, बहन भाई से छुप रहा है, बीवी औलाद से छुप रहा है, इस मौके पर भी जिसने छुपना नहीं है, जिसने सीना खोल के इस्तकबाल करना है, जिसने अपने गले से लगाना है, जिसने सिफारिश करनी है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, सिफारिश होगी? फरमाया जी हाँ। किसके लिए? शफाअती ले अहलिल कबायर। अल्लाह अकबर। अकीदा ठीक हो, चाहे अमल में कोई कमी रह भी गई ना, मैं मोहम्मद उस बंदे की सिफारिश करूंगा। मेरे दोस्तों, अंदाजा लगाओ, कुछ अमल में कमी रह गई, असल अकायद है, अच्छा सिफारिश होगी। इस मौके पर रसूलुल्लाह सर सजदे में रखेंगे और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मुझे वो महामिद और उलूम और अपनी हम्द अता करेंगे जो उस जगह ही अता होगी, और मैं अल्लाह की तारीफ पढ़ूंगा। आखिर में रब्बुल इज्जत ही फरमाएंगे इरफा रासक सल तुअता वशफा तुशफ़ा। पाक पैगंबर, आप सर सज्जे से उठाइए, आप फरमाएंगे आपकी बात को पूरा किया जाएगा, आप सिफारिश करेंगे तस्लीम की जाएगी। ये है शाफी माशर का मकाम। इस जगह जहां आलम ये है, हालात ये हैं, मकाम व मामलात ये है, इधर रसूलुल्लाह की सिफारिश मिल जाए, उसके लिए जरूरी ये है कि आज दुनिया में पैगंबर की इत्तिबा की जाए, दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा की जाए। याद रखें, सुन्नत बड़ी चीज है, सुन्नत के मुकाबले में बिदत अल्लाह महफूज फरमाए। इमाम अहलुस सुन्नत वल जमात शेखुल हदीस व तफसीर हजरत उस्ताद मुकर्रम मौलाना मोहम्मद सरफराज खान सफदर, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल फरमाए, कुरान करीम की तफसीर सूरत नंबर 2 सूरतुल बकरा रकू नंबर 4 पारा नंबर 1 वला तलबिसुल हक्क बिल बातिल व तक्तुमुल हक्क व अंतुम तालमून के तहत तफसीर में लिखते हैं, ज़ख़ीरतुल जिनान की जिल्द अव्वल में कहा सुनो, एक होता है बिदत करना, ये कितना बड़ा गुनाह है। कहा ये पैगंबर की जात पे इल्जाम लगाकर नेकी बनाना है, वो नेकी नहीं है। अगर वो नेकी होती हुजूर करते, हुजूर के सहाबा करते, हुजूर की आले बैत करते। जब उन्होंने नहीं किया तो एक बिदत का इर्तिकाब इतना बड़ा गुनाह है, 100 बोतल शराब की मस्जिद में बैठ के पीना इतना बड़ा अल्लाह को गुस्सा नहीं दिलाता जितना एक बिदत करना गुस्सा दिलाता। क्यों? बिदत हुजूर की सुन्नत के मुकाबिल है। एक शख्स मुझे एक दिन कहने लगा, मौलाना बिदत पे इतनी सख्ती क्यों करते हैं? बिदत वाला काम भी बाज़ों का नेकी होता है। मैंने कहा सुबह की फर्जों में कितने सजदे हैं? आप बोल लें, मौली लसेंदल अवाम गिन के लसे जा कितने सजदे? 4। आप 5 कर लें, करेंगे? क्यों? सजदा नेकी है, 5वां कर लो। आप कहेंगे नेकी है लेकिन हम नहीं करेंगे, क्यों? आका मदनी का हुक्म नहीं है, साहबा अहले बैत का अमल नहीं है, शरीयत में साबित नहीं है। वो सजदे जैसी इबादत भी हो तो हम नहीं करते, तो किसने काम बिदतों का इर्तिकाब करते फिरे और बिदत को नेकी समझ के करते रहे, और कल क़यामत में जिस नबी का आप नाम ले रहे हैं वो नबी हमें धुतकार के फेंक दे, अल्लाह महफूज फरमाए। तो इसलिए सुन्नत की पाबंदी, सुन्नत से मोहब्बत। हुजूर ने फरमाया मन अहब्ब सुन्नती फकत अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मअय फिल जन्नह। मुस्नद अहमद में मौजूद है कि जिस बंदे ने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की और उस पर अमल किया, उसने गोया मुझसे मोहब्बत की, और जो मुझसे मोहब्बत करके सुन्नत पे अमल करेगा जन्नत में मेरा साथी होगा। और जैसे कुल मोहर रसूलुल्लाह दी होवे, फरिश्ते दी जुरत जो को रोक के भी तू जन्नत क्यों आने? अल्लाह के बंदे, अबू बकर सिद्दीक वो है जन्नत के 8 दरवाजे ऐलान करेंगे, अबू बकर मुझसे दाखिल हो जा ताकि दूसरे दरवाजे को कह पाऊं मैं तुझसे बड़ा खुशकिस्मत हूं, मुझसे अबू बकर गुजरा है। क्यों? इसके पास मोहरे मोहम्मदी है, तस्दीक मोहम्मदी है, रिफाकत और सदाकत है। इस बुनियाद पर रब्बुल इज़्ज़त ने मकाम दिया। तो आज हम भी सुन्नत का इत्तिबा करेंगे, बिदत से बचेंगे तो सफारिश महशर मिलेगी। हमारा दूसरा उन्वान है अज़मत हरमैन। मैं इस उन्वान को यहाँ छोड़ रहा हूँ, मेरा जी होता है कि मैं एक उन्वान पे बात करूँ, आज मुझे 2 मिले हैं तो मैं 2 पर बात कर रहा हूँ। तवज्जो रखना, अज़मत हरमैन का मतलब, आज़मत का मतलब, अज़मत का मतलब होता है बड़ा होना। हरमैन हरम से निकला है, हरम कहते हैं मकाम इज्जत को।
تو جو اس دھرتی پر عزت داری کے دو مقام ہیں، یا وہ اللہ کا در ہے یا رسول اللہ کا در ہے۔ میرے دوستو، مکہ مکرمہ میں جائیے، اللہ آپ لوگوں کو لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ مدینہ طیبہ آپ کو لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی بار بار حاضری مقبولیت والی عطا فرمائے۔ مکہ مکرمہ وہ جگہ ہے جہاں بیت اللہ موجود ہے۔ بیت اللہ میں روزانہ 120 رحمتیں بیت اللہ پہ اترتی ہیں، 60 طواف والوں کے لیے، 40 وہاں پر نماز اور نفل پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 وہاں پر ذکر کر کے صرف دیکھنے والوں کے لیے۔ اگر کوئی بندہ کعبے کو دیکھے بھی، پھر نماز بھی پڑھے، پھر طواف بھی کرے، تو اسے 120 رحمتوں کا مستحق بنایا جاتا ہے۔ اور میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، کعبۃ اللہ کی موجودگی میں خدا کی قسم جب بندہ ٹھہرا ہوتا ہے نا تو ایک دفعہ دل کانپ جاتا ہے۔ وہاں کتنا ایمان ہے، اب میں اس ایمان کا رتبہ دیتا ہوں۔ دو بندے بیٹھے ہو نا، وہ کبھی ایک دوسرے کو گناہ کی دعوت کھلے عام نہیں دیں گے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ حیا آ گیا۔ نہیں، یہ کیوں آیا ہے؟ اس کی وجہ، جب ہم دو بندے بیٹھیں گے، 2 فرشتے ان کے، 2 فرشتے میرے، ان 4 فرشتوں کے ایمان کی ہیبت کی وجہ سے بندہ کھلے عام گناہ کی دعوت نہیں دیتا، ڈر جاتا ہے۔ اور مقام ابراہیم کے پاس جائیے، رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان آئیے، اللہ کے 70,000 فرشتے ایک کونے پہ موجود ہیں۔ جب کوئی طواف کرنے والا یہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین، یہ 6 جملے کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں اللہ آمین، اس کی دعا قبول کر لے۔ 70,000 فرشتے، یہ ایک کونا ہے۔ اندازہ لگائیں اس جگہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، کعبۃ اللہ پر جب پہلی نظر پڑے، جو دعا مانگو رب کی رحمت سے قبول ہو جاتی ہے۔ دنیا گئی تھی، یہ مانگیں گے، یہ مانگیں گے، یہ مانگیں گے، قربان جائیں امام اعظم ابو حنیفہ پر، یہ بھی گئے تو بڑے بڑے محدثین ہیں، فقہا ہیں، شاگرد علماء ہیں، انہوں نے کہا امام صاحب سے سنیں گے کون سی دعا مانگتے ہیں۔ جب امام ابو حنیفہ نے کعبہ شریف کو دیکھا تو دعا مانگا، دعا میں یوں مانگا، اللہم اجعلنی مستجاب الدعوات، اللہ آج کے بعد میری ہر نیک دعا قبول کر لینا۔ دیکھو اس کے بعد جو بھی مانگ لو۔ تو کعبۃ اللہ تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی میں تو اپنی بات کرتا ہوں، کعبۃ اللہ کو ٹک ٹکی لگا کر دیکھنا ناممکن ہو جاتا ہے، واللہ آنکھ میں آنسو چھلک پڑتے ہیں، آنکھ نیچے ہو جاتی ہے، نہیں دیکھ سکتا بندہ۔ میں ایسے ایسے بندوں کو جانتا ہوں جو مجھے اللہ پاک نے الحمدللہ اس معاملے میں بہت خوش قسمت بنایا ہے۔ میں جتنا رب کا شکر ادا کروں کم ہے۔ ایک زمانہ ہوتا تھا جب میں تڑپا کرتا تھا کہ کعبۃ اللہ کو دیکھوں، رب نے مجھے رشتہ بھی مکہ مکرمہ کا عطا فرمایا۔ میری یقین مانے، یہ تو کرونا وائرس کی وجہ سے کچھ بندش ہوئی ہے، ورنہ ہر 2 ماہ بعد ایک سفر ہوتا ہے عمرے کا۔ آپ کعبۃ اللہ شریف دیکھیں نا ایک دفعہ، میرے ساتھ کئی ایسے بندے گئے ہیں جن کو کبھی میں نے رونا تو دور رہا، اس کی آنکھوں میں پانی اترا ہوا بھی نہیں دیکھا، اتنے سخت دل۔ اور جب ہم کعبۃ اللہ میں انٹر ہوئے ہیں نا، ان کی داڑھی سے آنسو گر رہے تھے، داڑھی سے۔ یار کعبۃ اللہ کی عظمت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، قرآن کریم نے سے کہا یہ امن والا شہر ہے، مذاق نہیں ہے۔ یہ کیا کتنے انبیاء یہاں آئے ہیں، کتنے اولیاء یہاں آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ سے نکل رہے تھے نا، کافروں کی ہجرت کی وجہ سے جو کافروں نے ہجرت پر مجبور کیا تھا، تو اللہ کے رسول نے کعبۃ اللہ کو کہا تھا کہ اے کعبہ خدا، میں کبھی نہ چھوڑتا اگر یہ قوم مجبور نہ کرتے۔ اور مدینہ پاک گئے نا تو پھر مدینہ والے نے کہا کہ اگر کعبہ فتح ہو گیا تو پھر آپ ہمیں چھوڑ جائیں گے؟ کہا جی نہیں، اس زبان نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ آج بھی رسول اللہ قبر مبارک مدینہ طیبہ میں، تو کعبۃ اللہ میں یہ جگہ موجود، آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اس کے بعد جو دعا مانگے آپ کی مقبول ہے۔ اور کعبے کے چکر قریب میں طواف للطائفین، قرآن کریم نے نام لے کر بتایا ہے۔ میرے دوستو بہت بڑی مقام، بہت بڑا مرتبے کی جگہ ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ صفا مروہ ہے۔ صفا مروہ میلان اخضرین وہاں ایک جگہ ہے۔ میلان اخضرین کا معنی وہ جگہ ہوگی ادھر سے لے کر آپ کے سامنے والے ٹینٹ تک، تقریباً ان کو 3 جگہ سے ملا لیں تو یہ میلان اخضرین ہے۔
پوری صفا مروہ میں چلنا ہوتا ہے، اس جگہ تھوڑا تیزی سے دوڑنا ہوتا ہے، زیادہ تیز نہیں لیکن کچھ قدرے میانہ روی دوڑنا پڑتا ہے۔ وجہ کہتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں سوئے ہوئے تھے جب حضرت ابراہیم اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کے گئے تھے، تو جب بچہ رویا نا پانی کی وجہ سے تو ماں کی ممتا بھڑک اٹھی، پانی چاہیے، لیکن وہ جگہ بواد غیر ذی زر، ادھر تو اگتا کچھ نہیں تھا، پانی کہاں ہوتا، تو وہ اس پہاڑ پہ گئی، پھر اس پہاڑ پہ آئی۔ درمیان والی جو جگہ تھی نا، پہاڑوں کے اوپر سے دیکھتی تو بچہ نظر آتا، ادھر دیکھتی تو نظر آتا، یہ والی درمیان کی جو جگہ تھی نا، میلین اخضرین ہے جہاں آج ہم دوڑ کے چلتے ہیں، یہ تھوڑی ڈھلوان میں تھی، بچہ چھپ جاتا، یار اسے کوئی جنگلی جانور تکلیف نہ دے دے تو دوڑ کے چلتی۔ اما وہاں سے دوڑ کے چلیے، رب نے اس جگہ کو مومن کی معتمر اور حاجی کے لیے رکن بنا دیا ہے۔ آج بھی اس جگہ پہ ڈھلوان نہیں ہے، لیکن جب اس جگہ سے گزرتے ہیں تو دوڑ کے گزرتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کے ساتھ حتیم موجود ہے۔ حتیم یہ وہ جگہ ہے جو خانہ کعبہ کی ہے لیکن غیر مسقف ہے، اس پر چھت نہیں ہے، یہ ساتھ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر مسلمان جا سکتے ہیں۔ کعبہ کے اندر تو بڑے لوگوں کو، شاید بادشاہوں کو جانے کا موقع ملے، یہ رب جس پر انعام کر دے، ادھر تو ہر مسلمان جا کر نفل پڑھ سکتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے تھے نا، تو حضور نے اپنے معراج کے سفر کی ابتدا کعبے کے اندر سے نہیں کی تھی، چھت والی جگہ سے، یہ باہر والی جگہ سے کی تھی۔ کیوں؟ تاکہ میرا کوئی غریب امتی اس جگہ پہ آ کے دیکھنا چاہے نا جہاں میرا نبی سفر کی ابتدا کر رہا تھا، تو وہ دیکھ سکے۔ یہ جگہ بھی یہاں موجود ہے۔ اور میرے دوستو، خانہ کعبہ کے قریب بیٹھ کر آپ کو کتنے انبیاء کی یادیں آئیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا آنا، حضرت آدم اور اماں حوا، یہ جو جدہ کہتے ہیں نا، جدہ علاقہ، جدہ دادی کو کہتے ہیں، وہاں حضرت اماں حوا کی قبر ہے۔ میں کئی بار اماں حوا قبر پہ فاتحہ پڑھ کے آیا ہوں جدہ میں۔ جو جدہ کے لوگ رہتے ہیں ان حضرات کو معلوم ہے کہ وہاں فاتحہ کی ترتیب کیا ہے۔ میرے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ تک انبیاء کا یہاں آنا ہے۔ آپ جائیں نا یہ بئر روحا پر، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھ سے پہلے یہاں 70,000 انبیاء گزرے اور انہوں نے یہاں سے پانی پیا ہے۔ یہ وہ کنواں ہے، اور اس کے ساتھ زمزم کا کنواں کعبۃ اللہ کے ساتھ موجود ہے، جہاں میرے خیال میں 1400 سال رسول اللہ کو اور 3500 سال پیچھے چلے جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، 5000 سال کے زمانے تک اس کا رنگ بو ذائقہ نہیں بدلا۔ یہ دنیا کا قدیم ترین پانی موجود ہے، اور اسے کہتے ہیں زمزم۔ زمزم لفظ عبرانی کا ہے، اس کا معنی اسٹاپ، اسٹاپ، رک جاؤ، رک جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اماں ہاجرہ پہ رحمت نازل کرے، یہاں سے پانی نکلا نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑی، حضرت جبرائیل نے پر مارا تو پانی نکلا۔ جب پانی بڑھنے لگا تو اماں نے منڈھیر لگائی، منڈھیر سے بھی بڑھا تو اماں نے کہا زم زم، رک جا، رک جا۔ کہا وہاں رک گیا اور کنواں بن گیا۔ اگر اماں جان یہ جملہ نہ کہتی تو یہ آپ کی گلیوں محلے تک پانی پہنچاتا اور سب اس سے مستفیض ہوتے۔ یہ کعبۃ اللہ، اور کعبۃ اللہ کی عظمت اپنی جگہ۔ سفیان بن عیینہ بیٹھے ہیں، ابو جعفر منصور وقت کا بادشاہ ان پر غصہ ہے، یہ اس شخص کو پھانسی دینے کے لیے وہ کعبۃ اللہ آیا کہ میں اسے پھانسی پہ لٹکاتا ہوں۔ یہ اس کے ملک عراق سے ہجرت کر کے آئے تھے، اس کے ظلم اور تشدد سے بچ کے۔ کسی نے کان میں کہا، غالباً فضیل بن عیاض نے، کہ وہ آ رہا ہے، تو یہ اٹھے اور کعبۃ اللہ کا دروازہ پکڑ کے عرض کیا میرے مولا میں تیرے دین کی خاطر وہاں سے نکل کے آیا، یہاں تو چیونٹی کو بھی امن ہے، قبیلی ٹردی پہ ہوئے تھے مار نہیں سکتے، چیونٹی کو بھی امن ہے، یہ مجھے پھانسی دینے آ رہا ہے، وہ بھی دین کی مخالفت میں۔ میرے مولا آپ کی اور میری دوستی کا تعلق کیسا اگر یہ حرم میں داخل ہوا؟ ابھی حرم داخل نہیں ہوا تھا، اونٹ کی ٹانگ پھسلی اور یہ نیچے گرا اور کمر کی ہڈی ٹوٹی اور گیا۔ کعبۃ اللہ میں مانگی ہوئی دعا، حضرت عبد المطلب کے جب 200 اونٹ پکڑے تھے نا اس بے ایمان نے، کیا نام ہے وہ جو کعبہ گرانے آیا تھا، رائٹ، ابرہا، تو یہ 200 اونٹ چھڑانے گئے تھے، تو اس نے تانا دے کر کہا تھا کہ تجھے 200 اونٹوں کی پڑی ہوئی اپنے کعبے کی فکر نہیں ہے کہ میں اسے گرانے آیا ہوں؟ انہوں نے کہا انا رب الابل وللبیت ربہ، میں اونٹوں کا مالک ہوں، کعبے کا مالک رب ہے، مجھے میری ملکیت دے دے، ادھر جا کے دیکھ تیرے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اور وہاں کعبے کا کنڈا پکڑ کے مانگا، اللہم ان المرء یمنا رحلہ فمنا رحالک وانصر علی آل الصلیب وآبدیہ اليوم آلک،
لا یغلبن صلیبہم ومحالہم ابدا محالکا جروا جمیع بلحدہم کئی یصبوا عیالکا. میرے مولا یہ طاقت کے گھمنڈ میں آیا ہے, یہ مال و دولت کے گھمنڈ میں آیا ہے, یہ سلطنت کی لالچ میں آیا ہے, ہاتھی لے کر آیا, اونٹ لے کر آیا. ہم کمزور ضعیف و ناتواں ہیں لیکن ہم غیرت مند ہیں. آج اپنے کعبے کی حفاظت کر کے دکھا اور ان ظالموں کے اوپر ہماری مدد فرما. رب نے دکھایا نا, کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے کعصف مأکول, گھراں چاہ کے موج پہونا تے چبا چبا کے جلے بالکل ہی میں ملیدہ تھی ویندے تیوال کوئی میں تھوک کلی کر بھکاوے نا تے ایک وعدن چبایا ہو یا لکمہ کعصف مأکول. وہ عذاب کے بعد ایسے بن گئے جیسے کس نے لکمہ منہ میں ڈال کے چبا کے باہر پھینکا. کعبۃ اللہ بہت بڑی جگہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے سالم بن عبداللہ طواف کر رہے تھے. مروان بن عبد الملک کے غالباً یہ اموی حکمرانوں میں ایک بادشاہ آیا, اس نے دیکھا نوجوان ہے, بڑا خوبصورت ہے. کہا کون ہے؟ کہا سالم ہے. کہا سالم عبداللہ بن عمر کا بیٹا, عمر فاروق کا پوتا. کہا جی ہاں. کیسے بلاؤ؟ وہ آئے تو اسے کہا آپ تو بڑے خوددار لگتے ہیں ماشاءاللہ, میں وقت کا بادشاہ ہوں, کوئی طلب ہو تو مجھے بتائیں. اس نے کہا میں اللہ سے حیا کرتا ہوں, رب کے گھر میں ٹھہر کر غیر اللہ سے مانگو. انہوں نے کہا اچھا طواف پورا کر لو. اور یہ باہر نکل گیا, اپنے خیمے میں بیٹھا. اور جب انہوں نے بندوں کو لگا جب عبادت پوری کرو تو لے آنا, عبادت پوری ہوئی تو لے آئے. سالم بن عبداللہ جب وہاں بادشاہ کے پاس ادھر پہنچے تو اس نے کہا اب تو عبادت ختم ہو گئی ہے, کعبے سے باہر آ گئے, بتاؤ میں آپ کی کیا مدد کروں. تو انہوں نے پوچھا یہ بتا میری دنیاوی مدد کر سکتا ہے یا اخروی؟ انہوں نے کہا آخرت تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے, دنیا ہے, دنیاوی مدد کر سکتا ہوں. کہا دنیا میں نے رب سے نہیں مانگی, تو اس سے مانگوں گا. آخرت میں کچھ مدد کر سکتا تو بتا. اس نے کہا جی نہیں کر سکتا. کہا پھر اپنی مدد اپنے پاس سنبھال کے رکھ, میرا مولا میرا محافظ کافی ہے. تو بادشاہ ان کے جانے کے بعد کہنے لگا عمر فاروق کی قبر پر اب کروڑوں رحمتیں اتارے, یہ سالم نہیں بول رہا, عمر کا خون بول رہا ہے. کعبۃ اللہ میں ٹھہر کر بھی اس طرح کے معاملات, یار ادھر ٹھہر کر بھی غیر اللہ پہ نظر, ادھر ٹھہر کر بھی دوسرے کے مال پہ نظر, یہ غیرت کے خلاف ہے. میرے دوستو طواف میں لبیک اللہم لبیک نہیں پڑھ سکتا بندہ, یاد رکھیں یہ پہلے پڑھتا ہے. جیسے طواف شروع ہوتا ہے لبیک بند ہو جاتا ہے, طواف کی دعائیں شروع ہو جاتی ہیں. آپ جو ویڈیو دیکھتے ہیں نا وہ ڈپنگ ہے, وہ لبیک کی آواز اس پہ ٹیپ کی ہوئی ہے. طواف میں لبیک نہیں پڑھنا, یہ شریعت کا مسئلہ, آپ کس سے پوچھ لیں کیوں؟ وجہ سارا راستہ تو ہم پڑھتے ہیں احرام کے بعد, اسی لیے کہ دور سے بندہ محبت کا اظہار کرتے ہیں, اللہ میں تیرے گھر میں حاضر ہونے آ رہا ہوں, حاضر ہونے آ رہا ہوں. جب گھر میں آ گیا اب تو حاضر ہے, اب حاضر کیا کہے گا. نمبر 2, کعبۃ اللہ کے طواف کے وقت نظر نہیں کرنی, طواف کے بعد کرنی ہے یا پہلے نظر کرنی ہے. دوران طواف نہیں کر سکتے, کیوں؟ یہ طواف قائم مقام نماز کے ہے, آپ نے ادھر نہیں دیکھنا, آپ نے ویسے رہنا ہے. تو خود اندازہ لگائیں یہ کتنی بڑی مقام کی بات ہے. کہتے ہیں ایک پاؤں کے قدم اٹھانے پہ 500 سال جہنم سے دوری مل جاتی ہے. جب تک یہ مسئلہ میں نہیں پڑھا تھا میں قریب طواف کرتا تھا تاکہ جلدی جلدی ختم ہو جائے. جب پڑھا تو میں نے فل طواف والے طواف شروع کیے کہ یار جسم کو جتنا تھکا سکتے ہو تھکا کر دیکھو, اللہ کی عظمت کی جگہ میں ٹھہرے. اور اس جگہ کے بعد آئیں ذرا مدینہ طیبہ میں. اللہ اکبر, اس دھرتی پر مکۃ المکرمہ کے بعد عظمت والا کوئی شہر ہے تو رسول اللہ کا شہر ہے. جہاں وہاں مکہ مکرمہ میں نماز 1 لاکھ اور ادھر نماز 50,000 ہے. اس مدینے کی جگہ کو عظمت, مقام, مرتبہ, رتبہ, حیثیت, ویلیو ملی ہے تو رسول اللہ کے قدموں کی خاطر ملی. آقا انعامدار یہاں رہے ہیں. اس جگہ ایک مقام وہ ہے جس جگہ کو ریاض الجنہ کہتے ہیں. ریاض الجنہ کا مطلب صحیح بخاری جلد اول کتاب التہجد کی آخری سے پہلی روایت صفحہ 160 سے ایک کم, باب فضل ما بین القبر والمنبر کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن زید المازنی رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں. فرمایا اللہ کے رسول نے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک کا ٹکڑا جنت کے ٹکڑوں میں ایک ٹکڑا ہے. یہ جنت کے ٹکڑوں میں ایک ٹکڑا کس بنیاد پہ ہے؟ قربان جائیں علماء دیوبند کے علوم پر. خاتم المحدثین فقیہ العصر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے, فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اپنے گھر سے لے کر منبر, منبر سے لے کر گھر, حضور کے اکثر سفر ہوتے تھے, باہر کے تو تھے اکثر. کا 10 سال حضور مدینہ رہے ہیں
تو اگر تعداد روایات احادیث کو گن لیا جائے نا بڑی مشکل اور تتبع کے ساتھ، تو اندازہ یہ لگتا ہے کہ حضور علیہ السلام 12,000 مرتبہ گھر سے نکل کے ممبر تک آئے ہیں اور 12,000 مرتبہ ممبر سے اٹھ کے گھر گئے ہیں، تو 24,000 مرتبہ اس ٹکڑے سے حضور کا گزر ہوا ہے، جس جگہ 24,000 مرتبہ حضور کے قدم لگے ہیں، اور اس قدموں نے، ان جگہوں نے حضور کے قدم کا بوسہ لیا ہے، اللہ نے اس کو جنت کے ٹکڑوں میں تبدیل فرما لیا۔ یہاں جب بندہ نفل پڑھتے رہے تو دعا مانگتے ہیں، میرے مولا تیرا وعدہ ہے جنت میں آ جانے کے بعد تو جہنم نہیں بھیجے گا، اللہ ہمیں بھی جنتی بنا دے۔ اور اس کے ساتھ رسول اللہ کا روزہ ہے، اللہ اکبر، پیغمبر کے روزے پہ جائیں نا، حضور علیہ السلام کے روزے کے دائیں ستون بایاں ستون 2 اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ میں ایک عرصے تک ان شعروں کو نہیں دیکھ سکا، وہاں نظر اٹھتی نہیں ہے، بندہ کیسے دیکھے۔ میں نے گوگل پہ سرچ کر کے جب دیکھا تو سلام کرتے وقت ایک نظر دیکھی تو واقعی 2 اشعار وہاں لکھے ہیں حضور کے روزے کے بالکل اوپر۔ ایک شخص آیا رسول اللہ کی قبر مبارک پہ، اور ادھر آ کر اس نے اللہ کے رسول سے بات کی، اور عربی میں اشعار پڑھ کے جو جملے کا وہ آج بھی تحریر شدہ ہے 1400 سال سے، وہ لفظ کیا تھے؟ یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ الافاف وفیہ الجود والکرم یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ۔ اللہ اکبر، یہ مٹی تیری عظمت کا کیا کہنا، تجھ میں دنیا کی سب سے عظیم ترین چیز موجود ہے۔ فطاب من طیبہن القاء والاکم، ان کی خوشبودار جسم نے اس زمین کو خوشبودار کر دیا۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان قربان اس قبر میں جس میں آپ زندہ سلامت ہیں۔ فیہ الافاف وفیہ الجود والکرم، جیسے دنیا میں سخاوت آپ کا وصف تھا، ایسے آج بھی سخاوت آپ کے ساتھ قائم ہے، ایسے آج بھی سخاوت آپ کے ساتھ قائم ہے۔ میرے دوستو، یہ مدینہ طیبہ کی اس جگہ پہ بندہ ٹھہرے، خدا کی قسم انسان دنیا بھول جاتا ہے۔ کیا میں اس مقام پہ آیا ہوں جس کے لیے اس کائنات کو وجود بخشا گیا ہے، جس کے لیے زمین آسمان کو وجود بخشا گیا ہے، میں اس جگہ میں ہوں، اس مبارک جگہ پہ۔ اس سلام کی اللہ ہم سب دوستوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح آپ جنت البقیع جائیے، یہ بھی مدینہ طیبہ ہے۔ 9 ازواج مطہرات امہات المؤمنین کی قبریں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کئی صحابہ اہل بیت وہاں، تابعین تبع تابعین موجود ہیں۔ یہ جو ہم کتاب پڑھتے ہیں فضائل اعمال، ان کے مصنف حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندلوی کی قبر حضور کے قدموں میں جنت البقیع کے اندر موجود ہے۔ اس بندے نے یہ کتابیں لکھی اور اللہ سے دعا کی، میرے مولا اگر تجھے قبول ہے نا، مجھے حضور کے قدموں میں جگہ دے، آج بھی حضور کے قدموں میں آرام فرما۔ میرے دوستو، اس مدینہ طیبہ کی 4 زیارتیں مسنون ہیں، روضہ نبوی، جنت البقیع، حضرت حمزہ اور مسجد قباء۔ مسجد قباء میں جائیے، اللہ کے رسول نے فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ صلاۃ کان لہ کاجر عمرہ۔ امام ابن ماجہ القزوینی رحمۃ اللہ علیہ ابن ماجہ میں روایت لائے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا گھر سے وضو کر کے آؤ، مسجد قباء میں نماز پڑھو، اللہ عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ آج کل کا گھر وہاں کے ہوٹل ہوتے ہیں، وہاں سے وضو کر کے بندہ چل پڑے، تو یہ سعادتیں بندے کو اس جگہ ملیں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اس شہر کو حضور کے قدموں کی بوسہ لینے کی سعادت مل چکی ہے، اور رب رحمت نازل کرے ان لوگوں پہ جن نے اس میں تگ و دو کی ہے۔ آپ مسجد نبوی جائیں نا، مسجد نبوی میں کئی مساجد کے حد موجود ہیں، ایک ہے مسجد حد الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حد بنی ہوئی تھی مسجد کی، حد مسجد الرسول جو حضور علیہ السلام نے طے فرمائی تھی، وہ حد۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ میں بڑھی ہے، سلطان عبد الحمید نے بڑھائی ہے پوری۔ آج جو مسجد نبوی ہے، آج جو مسجد نبوی کئی کلومیٹر کے ٹائم میں وہ پیریڈ میں محدود ہے، یہ وہ مسجد نبوی ہے جو حضور علیہ السلام کے دور میں پورا شہر مدینہ تھا۔ شاہ فہد کی قبر پر اب کروڑوں رحمتیں اتارے، اس بندے نے پورا مدینے کا نقشہ اٹھوایا جو رسول اللہ کے دور کا تھا، وہ اٹھوایا، جتنا شہر مدینہ تھا اس سب کو مسجد نبوی میں شامل کر دیا۔ اب شہر مدینہ کو تلاش مشکل نہیں رہتی، حضور کے دور میں شہر مدینہ کی جتنی آبادی آج وہ مسجد نبوی کے 35 گیٹوں کے اندر آ چکی، 35 کیا اب تو 40 گیٹوں کے لگ بھگ کا مسئلہ ہے، ان 40 گیٹوں کے اندر پہنچ موجود ہے۔
میرے دوستو دعا مانگا کریں اللہ یہاں لے جائے. اذان کے بعد اللہ پاک کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اللہ پاک کے ہاں سے, اور اللہ سے مانگیں تو رب لے جائے گا. جو نہیں جاتا نا وہ ترستا ہے, جو ایک بار جا کے ہو آتا ہے وہ دوبارہ جانے کے لیے تڑپتا ہے. یہ ترسنے اور تڑپنے کا جو مزہ ہے نا یہ بندے کو وہاں جا کر محسوس ہوتا ہے. ہم بھی شروع میں سمجھتے تھے بس حج پہ گئے ہیں, امی ابو گئے ہیں, ہو کر آ گئے ہیں, باقی گئے ہیں, ہاں عمرے پہ گئے ہیں. خدا کی قسم بندے کو سمجھ آ جاتی ہے, آپ احرام پہن کے ایک دفعہ سفر تو کرے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو اس جگہ حج کر کے واپس جائے گا رجا کا یومی ولدت امہ, جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے آیا ہو ایسے گناہوں سے پاک ہو کر جائے. میرے دوستو یہ بہت بڑی سعادتیں ہیں. وہ کہتے ہیں زاہ نصیب, یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے, یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے. یہ جس بندے کو مل جائے تو بہت بڑی بات ہے. وہ کہتے ہیں نا یہ رتبہ بلند ملا جس کو بھی مل گیا, ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی تو رب نے کہا لوگوں کو بلاؤ, اذن فی الناس الحج. کہا میرے مولا ایک میں اور ایک میرا بیٹا یہاں اسماعیل, باقی دنیا کہاں ہے, میں کسے بلاؤں. ابراہیم آواز دینا تیرا کام, لوگوں تک آواز پہنچانا میرا کام. ابراہیم نے آواز دی علیہ السلام, رب نے جنت کی روحوں تک آواز پہنچا دی. جس نے حضرت ابراہیم کی آواز میں لبیک کہا وہ ضرور جائے گا. ایک بار کہا تو ایک بار جائے گا, متعدد بار کہا تو متعدد بار جائے گا. ایک بندہ مجھے کہنے لگا پتہ کیسے چلے گا. میں نے کہا ایک بار جا کر لبیک کے آؤ گے تو پتہ چلے گا کہ میری روح نے بھی کہا تھا. میرے دوستو یہ حرمین کی عظمت ہے. اس عظمت کو ہم کہاں تک بولیں. میری زندگی میں میرے پاس نہ وہ زبان ہے نہ وہ الفاظ ہیں جو میں ان کی بات کر پاؤں. میں تو صرف ایک ہی وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں کسی چڑیا نے پانی کا قطرہ اور گھونٹ ڈالا تھا کہ یہ بجھ جائے, تو بجھی نہیں تھی, لیکن ابراہیم کے معاونین میں قیامت میں اس کا نام آئے گا. ہمیں بھی رسول اللہ کے خادمین میں نام آ جائے, بہت بڑی بات ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ تو والے پرچیاں آ گئے, سوال گرم تو جواب گرم, سوال نرم تو جواب نرم. میں نے نہ رولا نہ پوائے جی ہے جی پرچی ہو جی جواب. ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا کہاں سے ثابت ہے اور کس کا عمل ہے؟ سنن نبی داود میں موجود ہے. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ان من السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ. حضور علیہ السلام کی سنت ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں اور ناف کے نیچے رکھیں. ہو گیا. ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا قرآن حدیث ثابت ہے. پوتر جی ہاتھ چھوڑیں دینے انہاں تو پوچھ میں بدھیندہ میں اپنی دلیل لے سا او چھوڑیں دینے اپنی رسی سنجا میں نے کل میری دلیل پوچھ. اذان سے پہلے اور بعد میں صلاۃ والسلام مروجہ پڑھنا کیسا ہے؟ حضور علیہ السلام نے جس صحابی کو اذان سکھائی ہے اس صحابی کا نام ہے حضرت بلال. حضرت بلال کو یہ پڑھنا اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا تو ہم اذان بلالی دیتے ہیں. باقی جو درود پاک ہے وہ ہم اس کے قائل ہیں, لیکن درود کا اپنا مقام ہے. نماز کے آخر میں پڑھیں یا جب چاہے پڑھیں, ایک جگہ مقرر کر کے پڑھنا اور جو نہ پڑھے اسے غلط کہنا, اس کے لیے ثبوت چاہیے. تو اس صلاۃ کا ثبوت حضور علیہ السلام کی اذان بلالی سے نہیں ملتا. جب نہیں ملتا تو ختم. ایک بندے نے مجھے کہا آپ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کے منکر ہیں. میں نے کہا لعنت ہے اس بندے پہ جو منکر ہے. میں قائل ہوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے دور ادھر بیٹھے ہیں, اللہم صلی اللہ پڑھیں گے, اللہ حضور تک درود پہنچائے گا. اور جب حضور کے روضے پہ جائیں گے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیں گے. اسا پڑھ دیں ایسے پڑھن دے قائل ہیں, اسا صلاۃ والسلام دے قائل ہے, ذرا کوئی رولا کو نہیں. لیکن درود پڑھنے کیڑا کتھا پڑھنا ہے ایندے ہی تو ویلا شریعت ہی لکھا پیا. سبحان اللہ. تو سپیکر دا قائل ہے جی صاحب میں قائل ہوں. لا رات لے سوتے ہوئے نال سپیکر گن سمجھا میں جلے علاوہ نے اوے لے سپیکر اگو سی تو درود کون سا کہاں پڑھنا ہے یہ بھی تو ثابت ہے. نہ ہر درود ہر جاتے پڑھی رکھو, بس سبحانک اللہم جاتے درود چ پڑھو نہیں سے بھی تھا سبحانک اللہم پڑھنا ہے. اور میرا کملہ برائے تھا اللہم صلی اللہ پڑھنا ہے. حضور تے روزے تے وائن تے دبا کے اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ کون روکے دے. درود رولا کوئی نہیں, مقام دی گال ہے. بے مقام کیڑا ہو گیا. قبر پہ اذان دینا اور قبر پہ مٹھائی, اصل میں قبر پہ مٹھائی بانٹنے کا میری سمجھ میں نہیں آتا. وہ جگہ عبرت کی ہے, کھانے کی نہیں ہے. اسا اسا کو تھیں اپنے ڈیڑھ دی لگی پئی ایڈو دوڑے توشے دے میں کچھ دے سبحان اللہ. او خدا دا بندہ کہ قبر تے بیٹھ کے کھاونا اوتھا بندہ عبرت نہ پے. تے جڑی اذان ہے نا, اذان دی جھا جڑی ہے اڈو چار جھیاں ہیں. یا تو نماز دا ویلا ہوئے, یا نماز دا ویلا نہ ہوئے تو کوئی عذاب لتھا پیا ہوئے,
تو او طوفان آیا پہ ہوئے لوگ اذان دین چلو بھئی ٹل ویسی اسا اپنے مردے تے سمجھیں دیا بھئی انتظاب آ گیا اے تادر میں چنگا آئی تے وہ چنگے دی قبر تے کیسے اوہ شے پڑھو جیسے اللہ دے رسول پڑھیے اوہ تلاوت جری کریں دیں باقی جیسے پڑھ کے بخشنی ہے بخشو یہ ثابت شریعت دے اصول ہے چکو نہیں بھائی کشے ہے تو اور تو سارے دے بچنا جیسے اے تھے گو رکھو میں کو پتہ لگے نا میں کتنے شیعہ ہیں پھر جو لوگ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے علیحدہ پڑھتے ان کی نماز ہوتی ہے ہاں ظاہری بات ہے اپنی پڑھتے ہیں تو ہوتی ہے باقی امام کعبہ کے ساتھ محرومی ہو جائے گی اپنی پڑھے 100 نمازہ پڑھو ٹھیک بسم اللہ لیکن امام کعبہ کے پیچھے پڑھنے کا بہت بڑا ثواب ہے 1,00,000 بندہ ٹھہرا ہے آمین کہے گا شاید کسی کی آمین قبول ہو اور جو ہے نا ہماری نماز بھی قبول ہو جائے لاکھوں میں کسی قبول عمر تو میں جو کلہ کھڑو کے پڑھا تھا رول ہے اللہ دے رسول فرمایا کلی بکری ویندی پئی ہوئے تو او کو نہر کھا ویندہ ہے رال کے آجڑ ویندہ پئی ہوئے تو نہر ڈرد ہے تو میرے دوستو اتھوں خود سمجھو شیطان ایمان دے واسطے نہر ہے ایک کلے نمازی کو شاید چاہ گے نہیں تو مقتدیاں تو ڈر وجہ تو چاہیے اتھا وانج کے امام دے پیچھو پڑھو امام دے پیچھو پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں پڑھتے کوئی شیخ سدیس پتہ کہہ دی زمین کھا دی کھڑا ہے کوئی بننا ڈنگا کی تسجا ماہ ربیع الاول کے بارے میں عید اصل میں عیدیں کل 2 ہیں عیدیں کل 2 ہیں ایک بقرہ عید اور ایک عید الفطر تیسری عید اسلام میں ہے نہیں حضور علیہ السلام کی پیدائش کا دن میں تو کہتا ہوں کروڑوں عیدوں سے بھی بڑھ کے ہے لیکن جس مہینے میں حضور کی پیدائش ہے اسی مہینے میں رسول اللہ کی وفات بھی تو ہے تو آپ پیدائش کی خوشی کرتے ہیں وفات کو بھول جاتے ہیں تو اسی لیے ایک مہینے میں اللہ نے حضور کی آمد بھی رکھی حضور کا جانا بھی رکھا ہے تاکہ خوشی میں بھی زیادہ آگے نہ بڑھو غم میں بھی زیادہ آگے نہ بڑھو خیر الامور اوسطھا درمیانہ رہو نماز پڑھ کر سنت کے خلاف زندگی گزارنے والا عاشق رسول ہو سکتا ہے جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ کبھی سنت کے خلاف زندگی نہیں گزارتا ورنہ میں وہ حال ہے ایک بندے آکے میں تو گناہ نہ کرنا میں تو گناہ ہے لے توبہ کرنا وہ کہ کی میں آکے کوئی زنانی ویندی پہ ہوئے تو میں کو دیکھ کیا تھا توبہ میں کہ ڈھیڑ پڑی جی اکھیاں نہ لے دھائی کھڑے تھے والی توبہ یہ کیڑی توبہ یہ وہ حال ہے میں عاشق یہاں تو سنت دے خلاف زندگی جی نہیں بابا عاشق سنت دے خلاف زندگی نہیں کرنے نہ ہوتا جس سال ماہ رمضان 29 کا ہو اس سال کچھ لوگ عید والے دن نماز نہیں پڑھتے اور روزہ رکھتے ہیں ماہ رمضان 29 کا بھی ہو سکتا ہے 30 کا بھی ہو سکتا ہے یہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے تو لہٰذا میں کہوں جی بھئی 30 پورے کروں گا تو یوں نہیں ہے این دیواروں کو بھی یا روزہ رکھیں دے عید اللیواروں تھوڑا گزارا کیتا کرو سمجھے بے نا ایک مسلک کی تقلید ضروری ہے اگر ایسا نہ کریں تو بتائیں میرے بھائی بیک وقت میں آسان سمجھانے کے لیے کہوں اس حال میں داخل ہونے کے لیے 2 دروازے ہیں ایک یہ انٹری ہے اور ایک یہ انٹری ہے جہاں سے داخل ہوگے حال میں آ جاؤ گے اسی طرح قرآن کریم پڑھنے کے 7 طریقے ہیں جس طریقے سے پڑھو گے جائز ہے حضور کی سنت پہ عمل کرنے کے 4 طریقے ہیں حنفی شافی مالکی حنبلی کسی ایک پہ عمل کرو گے نجات پا جاؤ گے ان 4 سے ہٹ کے کوئی آ پڑی گڈی ٹورے تو او جانے ہوں دا کم جانے اسحاق کو تو آکھا گیا نہ بابا سے تو نہیں نکل دے یہ یاد رکھو اسی لیے کسی ایک مسلک ہر مسلک سچا ہے نا تو کہتے ہیں ہر کی ضروری ہے تو میں نے کہا 2 دروازے حال کے ان دونوں میں سے اکٹھا بندہ آ سکتا ہے بیک وقت ایک ہی دروازے میں آئے گا 2 سے تو نہیں آئے گا تو ایک ہی جگہ رہیں 2 جگہ ہونے والی بات چھوڑ دیں کچھ لوگ کہتے ہیں آقا نامدار کے روزے پہ حاضری دینا شرک ہے انہاں دی قسمت دی محرومی ہے جڑاد ہے اللہ عیسیٰ کو انہاں کو لی بچاوے تے غلط کام تو ہی بچاوے اسا حضور دے روزے تے وینا باعث سعادت سمجھے دے بلکہ بعض روایتیں چے منظار قبری وجبت لہو شفاعتی اللہ دے رسول فرمائے جی میری قبر تے زیارت واسطے آسی نا او کیال قیامت لمن سفارش کرے سا تے بھئی حدیثی چے من حج فلم یزرنی فقط جفانی کا حکمت امتی وفادار ہے تے ایک بے وفا ہے فرمایا بے وفا تے وفادار کیڑ ہے کہ جرا حج کرے تے میڈو ہی آوے یہ وفادار امتی ہے جرا حج کر کے پچھو ٹور ونجے بے وفا امتی ہے میڈا نہیں تو پتہ نہیں اللہ دے رسول دے روزے تے ونجن ایک بندہ میں کو آکھا لگے حضور دے روزے تے وینا بدعت میں 22 سال رہی ہوں میں کوئی نہ گیا میں کہا دل تے تھی نا کھلا چاہ کہ بندہ تیری حجامت چا کرے بے حجامتے آتے کوئی شرم نہیں آتی جملہ آدھے ہاں میں ای آکسا بھئی اللہ صحیح تے کو روکے جو 22 سال تے بیمان کو تو ونجن نہیں دیتا اللہ پاک نے تیرے قدم روکے اور تو اپنا کم سوچا نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنا سورۃ الفاتحہ نماز جنازہ میں بطور دعا کوئی پڑھے تو جائز ہے لیکن مسنون ترتیب جو ہے وہ اللہ مغفر لحینا و میتنا ہے نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا دلیل کے ساتھ وضاحت جی ہاں نماز جنازہ کے بعد جو دعا ہے نا وہ دفن کے بعد ہے دفن سے پہلے نہیں ہے کیوں میں وجہ دیتا ہوں
نماز جنازہ پڑھیں یہ حضور پاک نے بتایا ہے، سونے کی دعا پڑھیں حضور نے بتائی ہے، اٹھنے کی دعا پڑھیں حضور. ابھی میں پوچھوں نا سونے کی دعا کون سی ہے؟ اللہم بسمک واموت واحیا، سارے کو آندھی ہے نہیں آندھی؟ سر تو ہلایا پتہ آندھی ہے کوئی نہیں آندھی. اٹھنے کی کیا؟ علماء کو تو آتی ہے نا. اٹھنے کی کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا. واش روم جانے کی اللہ کہہ رہی ہاں انی اعوذ بک من الخبث. نکلنے کی غفرانک الحمدللہ ہو گئی. گھر جانے کی، گھر آنے کی دعائیں ہیں. مسجد جانے کی، نکلنے کی ہیں. حضور نے لفظ بتائے ہیں نا. جنازے کے بعد فوراً جو دعا مانگتے ہیں ان سے لڑے نہیں، ایک ہی سوال کہیں، انہیں کہیں میرے بھائی وہ کون سی دعا حضور نے مانگی ہے وہ لفظ بتا دے، ہم مانگنا شروع کر دیں گے. وہ اللہ ہمیں قیامت تک لفظ نہ رسے سے. وہ ایک کو جواب ہے دعا منگو چاہتے گناہ کیڑا ہے. میں کہ فجر دی نماز 4 سجدے 5واں کر چاہتا گناہ کیڑا ہے. حضور نہیں کی تو میں کہ اتھا ہی حضور نہیں منگی. تو میرے سیر تے ڈنڈا چاک کھڑے بھی کیڑا گناہ ہے. وہ کملی دا کیڑے گناہ والے پاسے نہیں ونجیندا، ای پاسے ونجیندا بھئی مدنی آقا انہوں گیا یا کوئی نہیں گیا. قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. حضور علیہ السلام انہوں گئے یا کوئی نہیں گئے؟ حضور تو دعا نہیں منگی. ایک بندے کو میں کہتا کو سال دی مہلت ہے، سمن دی دعا دے لفظ ہن، اٹھن دے ہن، مسیت وڑن دے ہن، نکلن دے ہن، ایویں جو رہے نا واش روم وڑن دے ہن، نکلن دے ہن، کھاون دی دعا ہے، کھاون دے بعد دی ہے. ادھر جنازے دے بعد لفظ سنا کیویں شروع تھی دیئے بسم اللہ کل اعوذ باللہ کل کتھو. سال دی مہلت دیتی ہو. سال بعد میں کہتا مولوی صاحب لفظ تک کوئی نہیں ملے. میں کہ بھرا کوئی نہیں ملے تو میں وہ حضور دے دور اللہ جنازہ پڑھ سہی ہے باپ تو جانتے تیرا اپنا کام جانے. اندر رولا پاون دی گول نہیں ہوتی. سونے دا عمل ہے تو دکھاؤ چا تے کونی تا اسا سونے تو اگو ودھانا لے کونی ہے. قرآن اسا کو کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی، اللہ اللہ رسول دے اگو نواز کھڑو. ایک بندہ صوفی بڑا کھڑو تو میں کہا اے ہی نہ بڑھ جو جنت کوئی ٹاپ کھڑو میں اتنا بڑھ جتنے جنت تک ویڑے آپ دو چار نیکیاں رلا کے دب کھڑو وہ ایویں کام نہیں بڑھتا. عورتوں کو بغیر پردے کے مزدوری، عورتوں کو بغیر پردے کے ایسے نکلنا غلط ہے. آپ کہہ رہے مزدوری، حالانکہ ان کے مرد تندرست ہے. یہ تے جڑے کو آکھو بھی تو جڑا تیرے تو رال نہیں جلیں دی. یہ تو مولوی کو پوچھتے بھی اندے کو پوچھو سیانے پھال لیں گے. مسئلہ انہوں نے تو پوچھتے گیچی میں نہیں پہنے. داڑھی والوں کو دیکھ کر نفرت یا دین کے دیکھ کر نفرت. داڑھی والا مسلمان ہے نا تو اسے دیکھ کر نفرت نہیں کرنی چاہیے. غیر مسلم ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے. داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو یہ اکیلی سنت ہے جو ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی. یہ یاد رکھا ہے. اکلی سنت ہے یہ قبر ویسی. یہ یاد رکھا ہے. یہ ورزی ہے مسلمان ابھی. ورزی ہوئے تو پولیس والے تو نہ ہوئے تو ہکو جائیں سارے. ایمین. تو یہ یاد رکھیں اس سنت کے خلاف نہیں بولنا چاہیے. مساجد کے ائمہ، مدارس کے مدرس، خطبہ، حفاظ، مفتیان کی تنخواہ بہت کم ہے. ان کو لوگ ٹوکتے ہیں ان پر خرچ کی وجہ. یار کم ہے تو یہ مسجد والوں کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ہم موسیقی کی محفل میں 30,000 دیتے ہیں اور مولوی کو 3,000 دیتے ہیں تو اس قوم میں میراثی پیدا ہوں گے یا علماء پیدا ہوں گے؟ میراثیہ کو 5,000 تھے، مولوی کو 5,000 تھے. اللہ ہمیں سارے میراثی ہوتے نہیں کہ ناچ ناچ اللہ ترتیب لکی کڑوتے حسن ہوں بھی کیا ہوتی بل. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اسا او لوگ ہیں جرا اپنے پین دے نال ناڑا پہنے ہیں، حالانکہ پین لکھن واسطے ہوندے. جیری قوم پین کو ناڑے واسطے استعمال کرے ای قوم دی حالت کیڑی ہے. او دن ای قوم دی بیڑی 10 بھیا ای گھاٹ تو کی میں پار ہو سی. یہ پار تھئی پئی ہے. اس وجہ کو علماء دا تعاون اللہ دے بندے نبی کہندا عالم کہندا وارث ہے. نبی ہوئے تے اون دے تعاون سارے کول ود کے پیسہ استعمال ہے. تے جلے نبی نہ ہوئے تے نبی دے وارث تے پیسہ اون دے علی کار ثواب ہے. کیوں نبی دے وارث تے لے دے پیسے نا. تو سا مولوی کو تو نہیں میں حیران ہوں مولویاں دی شے لوگوں کو پچھتی کو نہیں. رات میں اللہ بھمیں کتھا سے منسیرہ، میں آج منسیرے تو آیا 700-750 کلومیٹر سفر کر کے مسلسل میں چل دے ہوئے آیا. رات منسیرے سے میں لوگوں کو آکھا مولویاں دا تعاون کرن اے تو رکھ بھمیں کرو بھمیں نہ کرو. اللہ تعالیٰ منو مولوی کو ستھڑا جورا پاوے جاتے کو 50 گھنو بھئی ٹھیک ہے شدہ پاتی ہو. اللہ بھمیں آپڑے کو ڈو کارائن مولی سے شدہ موٹر سائیکل تے آوے کہ تو کہ دس ایک کا ایجنسی دیتے کام خراب ہی بھی اندہ. کوئی اللہ دا بندہ تیکو تیری دھی شادی تھی وے پوتر دی تھی وے تے ولیمے دے ہوتے لوگا ایڈے توفے دے ونن تے مولی کو شدہ کوئی ایک بندہ موٹر سائیکل گھنا کے دے وے تے مولی سختی بات آوے.
میں بہت حیران ہوں اس مسئلے پر. پتہ نہیں لوگوں کے یہاں کیا مزاج ہے اور کیا ترتیب ہے. یہ نہیں ہونی چاہیے, بلکہ عالم کا آپ تعاون نہیں کر سکتے تو جو کریں دے وہ 50 تک نا. کچھ لوگ مرنے والے کے اصالہ ثواب کے لیے خیرات کرتے ہیں اور خیرات غیر مستحق لوگوں کو کھلاتے ہیں. تو اس بارے میں خیرات کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1, آپ نے منت مانی ہے میرے مولا یہ کام کر دے تو کروں گا, یہ خیرات غریبوں کی ہے. اور باقی جو بھی خیرات ہے خیر امیروں کو کھلائیں تو اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ امیر کو یار امیر دوست کو بندہ ہدیہ نہیں دے سکتا, اگر مسئلہ یہی ہے جو میں سمجھاؤں. باقی جو ہے وہ قریبی علماء سے پوچھ لیں. باقی کسی امیر دوست کو خیرات پہ بلا لینا ثواب ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے نام کی خیرات ہے. وہ غریب کو بلائیں یا امیر کو بلائیں. ہوں تو سا میں منہ وٹا کے بیٹھے ہو بھائی اندے کول 4 پیسے نہیں کو روٹی تو گھراں کو نہیں کھواونا, یہ نہیں تھی سکتا. اکرام ہے, فلیکرم ضیفہ, اس کی عزت احترام میں اسے کھلایا پلایا جا سکتا ہے. بھیا کوئی ہے یہ تو سا پوری کتاب لکھ کے اللہ ہمیں بھیجی ہے چنگی تو میں نے تقریر کروائی ہے. ہو گیا بھائی کیسے ہے آغاز ہے. اچھا چلو جزاک مطلب یہ آئندہ مستقل ہے. اللہ پاک تو سلامت رکھے. میں ایک گال اکثر سنگتیاں کو کہ ہر آدمی کی جیب میں موبائل موجود ہے. اس کے لیے 2 باتیں ذہن میں رکھیں. خدا کے لیے اس کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں. آج ہر گھر میں موبائل ہے نا. آپ بچوں کو موبائل دیں, میں ان پہ شک نہیں کرتا, لیکن چیک اینڈ بیلنس رکھیں, چیک کریا کریں. ورنہ جس گھر میں نوجوان بچی کے پاس موبائل ہو اور پوچھا نہ جائے نا تو اس گھر کی دیواریں اونچے کرنے کی ضرورتیں نہیں ہیں. میں بھی بیٹیاں اور بیویاں اور بہنیں رکھنے والا ہوں, میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا, درد دل کہہ رہا ہوں. آپ رکھیں لیکن چیک اینڈ بیلنس بھی رکھیں. نمبر 2, اس پر جو لوگ اپنے پیکج لگاتے ہیں اور پیکج سے باتیں شیئر کرتے ہیں تو وہ دیکھا کریں کہ دین کی چیز ہے یا بے دینی کی ہے. اگر بے دینی کی چیز آپ نے شیئر کر دی نا اپنے ہاتھ سے تو قرآن کریم میں لکھا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, قیامت میں ہاتھ بولے گا. ایویں ہاتھ لایا سے ایویں جو لو نہ اللہ بھویں تو 10 تی سارے ہاتھ نال موبائل کھل رہی ہے, کھلا نہیں کھلا. ایویں ہاتھ لاؤ یہ ہاتھ استعمال تھیندا پیا نا, یہ جیاں تھیندا پیا قرآن دے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, ہاتھ بولے سن تو جلے ہاتھ بول گیا نا ول قیامت لیور سارا ردے پکے آیا پانی پیا اسی. تو یہ صحیح استعمال کرنا سیکھیں. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا